دنیا کے کسی بھی معاملے میں ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ہم کسی ماہر کی رہنمائی لیتے ہیں، کسی ماہر کی طرف رجوع کرتے ہیں، کسی ماہر کی بات سنتے ہیں۔ تو کیا دین جیسے نازک معاملے میں جب ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو کیا بغیر کسی رہنمائی کے، بغیر کسی تقلید کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ تقلید کیا ہے؟ کس کی تقلید کرنے کا حکم خدا اور ائمہ معصومین علیہ السلام نے دیا ہے؟ قرآن و اہل بیت علیہ السلام کی نزدیک اہمیت تقلید کیا ہے، اور کس کی تقلید کرنے سے خدا نے اور ائمہ معصومین علیہ السلام نے منع فرمایا ہے؟ کون سی تقلید صحیح ہے؟ کس طرح کی تقلید ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا کر سکتی ہے؟ کس تقلید کے ذریعے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ موضوع فقہ اہل بیت کا یہ سلسلہ انشاءاللہ آئندہ بھی جاری و ساری رہے گا، اور آج کے اس درس میں جو ہم بیان کریں گے تقلید کے بارے میں بیان کریں گے۔ تقلید کیا ہے اور کون سی تقلید صحیح ہے؟ تقلید کی اہمیت خدا اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے نزدیک کیا بیان ہوئی ہے؟ جو مذکورہ آیت میں نے تلاوت فرمائی، آپ کے سامنے بیان فرمائی، جس میں خدا بیان فرما رہا ہے کہ اگر تم کسی چیز کے بارے میں علم نہیں رکھتے، آگاہی نہیں رکھتے، تو پھر تم کسی جاننے والے سے، کسی علم سے پوچھ لو، کسی اہل علم کی طرف رجوع کر لو، تاکہ تمہیں اس مسئلے کے بارے میں، اس چیز کے بارے میں آگاہی حاصل ہو سکے۔ اور اسی طرح قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ تم کسی اور کی تقلید کرو گے کہ جس کا حکم خدا نے نہیں دیا، ائمہ معصومین علیہ السلام نے نہیں دیا، تو پھر وہ تقلید نہیں ہوگی، اور ایسی تقلید کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے، نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے۔ تو کون سی تقلید ہوگی جس کا ہمیں فائدہ ہے اور جس کی وجہ سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ جیسے کہ قرآن فرما رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اسی طرح اگر ہم کسی ایک اور آیت کو دیکھیں، ایک اور مقام پہ دیکھیں جہاں قرآن میں خدا بیان فرما رہا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس کی پیروی کرو کہ جو تم پہ اللہ کی ذات نے نازل کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہم اسی طریقہ کار کو اپنائیں گے، اسی طور طریقے پہ چلیں گے، اسی طور طریقے کے ذریعے زندگی بسر کریں گے کہ جس پہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ تو یہ جو آباء و اجداد کی تقلید کرنا، یہ ہوتی ہے اندھی تقلید، اور یہ ایک رسمی تقلید کہلاتی ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم ائمہ معصومین علیہ السلام کے سیرت میں دیکھیں، احادیث کی روشنی میں دیکھیں کہ تقلید کی اہمیت کیا ہے، تقلید کیوں کرنی چاہیے، آیا ائمہ معصومین علیہ السلام نے بھی تقلید کا حکم دیا ہے یا نہیں؟ اور ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ جو تقلید کا سلسلہ ہے، یہ آیا ائمہ معصومین علیہ السلام کے دور میں تھا یا بعد میں اس کا آغاز ہوا؟ ائمہ معصومین علیہ السلام کے زمانہ میں احکام دین کو بیان کرنے کا جو ذمہ داری تھی، وہ خود ائمہ معصومین علیہ السلام پہ تھی، اور ائمہ معصومین علیہ السلام نے خود اپنے دور میں، اپنے زمانے میں بھی جو ان کے شاگردان تھے، جو ان کے اصحاب تھے، ان کو بھی یہ ذمہ داری عائد کی تھی کہ وہ بھی لوگوں کے سامنے احکام دین بیان کریں۔ ائمہ کی سیرت میں مزید اگر دیکھیں، غور و فکر کریں، تو ہمیں ملتا ہے کہ ایک مولا کا چاہنے والا، معصومین کا محب، چھٹے امام سے سوال کرتا ہے، مولا، اس شخص کا نام ہے شعیب کوفی۔ شعیب کوفی بیان کرتا ہے، مولا، کہ اگر مجھے کسی وقت کسی مسئلے کے بارے میں سوال کرنے کی ضرورت پڑ جائے، کیا کرنا پڑے گا، اس کا حل کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں مولا فرماتے ہیں کہ جب بھی تمہیں کسی چیز کے بارے میں سوال کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو پھر تم ابو بصیر کی طرف رجوع کرو۔ اب ابو بصیر جو ہے، یہ
امام کے شاگردان خاص میں شمار ہوتا ہے، ایسے شاگرد کے جو قابل بھی تھے اور فاضل بھی تھے، اور خود جن کے بارے میں امام نے فرمایا بھی ہے کہ اگر تمہیں کسی مسئلے کے بارے میں کچھ بھی جاننا پڑے، آگاہی حاصل کرنے کی ضرورت پڑے، تو پھر تم ان افراد کی طرف رجوع کرو، اور انہی افراد میں ایک ابو بصیر بھی ہیں۔ تو امام نے شعیب کوفی کو بیان فرمایا کہ جب تمہیں سوال کی ضرورت پڑے کسی چیز کے بارے میں بھی، کسی مسئلے کے بارے میں بھی، تو پھر تم ابو بصیر کی طرف رجوع کرو۔ تو اس سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب ہمیں کسی مسئلے کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں کوئی مشکل پیش آئے، ہم کسی چیز کے بارے میں آگاہی نہ رکھتے ہوں، تو پھر ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم کسی جاننے والے کے رہنمائی حاصل کریں، جاننے والے کی طرف رجوع کریں۔ اگر اور ہم مزید ائمہ معصومین علیہم السلام کی سیرت میں دیکھیں تقلید کے حوالے سے، تو ایک اور اسی طرح کا ایک روایت ملتی ہے کہ علی بن مسیب ہمدانی امام رضا سے کہتے ہیں، امام رضا سے بیان فرماتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ مولا، کہ میں دور دراز علاقے میں رہتا ہوں، جس کی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکوں اور آپ سے اپنے مسائل جان سکوں، تو اس صورت میں میری کیا ذمہ داری ہے؟ تو مولا اس کے جواب میں بیان فرماتے ہیں کہ جب بھی تمہیں کوئی مسئلہ پیش آئے، مشکل پیش آئے، تمہیں سوال کرنے کی ضرورت پڑ جائے، تو پھر تم زکریا ابن آدم کمی کی طرف رجوع کرو، کیونکہ زکریا ابن آدم کمی ایسا شخص ہے جو ہمارے احکام کا امین بھی ہے اور ہمیں اس پہ اعتماد بھی ہے۔ تو لہٰذا تمہیں جب بھی کوئی مشکل کسی مسئلے کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو، جاننے کی ضرورت ہو، تو پھر تم اس کی طرف رجوع کر سکتے ہو۔ تو اس سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہمیں کسی چیز کے بارے میں معلوم نہ ہو تو پھر ہم علماء کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، بلکہ کرنا چاہیے، ضروری ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم مزید دیکھیں تو ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام نے خود تقلید کی تائید کرتے ہوئے بیان فرمایا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ وَحَافِظًا لِدِينِهِ، کہ فقہا میں جو بھی ایسا شخص ہو جو اپنے نفس پہ قابو رکھ سکتا ہو اور وہ اپنے دین کا محافظ بھی ہو، اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرنے والا ہو، کہ ایسا شخص ہو کہ جس پہ اس کی خواہشات غالب نہ آ سکیں، وہ اپنی خواہشات پہ مغلوب آ سکے، تو کہتے ہیں کہ اگر ایسا شخص ہے تو پھر لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس شخص کی طرف رجوع کریں، اس فقیہ کی طرف رجوع کریں۔ تو مولا کے اس حدیث، اس فرمان سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یعنی جب ہمیں کسی چیز کے بارے میں علم نہیں ہے، ہم نہیں جانتے کسی مسئلے کے بارے میں، کسی موضوع کے بارے میں، تو پھر ہم کسی دوسرے یعنی کسی عالم دین کی تقلید ہم پہ واجب ہے۔ اگر ہم مزید دیکھیں تقلید کے بارے میں کہ ائمہ کی زندگی میں، ائمہ کی سیرت میں تقلید کی کیا حیثیت ہے، تو ایک شخص نے جس کا نام ہے عبداللہ ابن ابی یعفو، اس نے چھٹے امام سے سوال کیا کہ مولا، ممکن ہے کہ میں ہر وقت آپ کے پاس نہ آ سکوں، آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکوں، اور مجھے کوئی مسئلہ پیش آ جائے یا کوئی شیعوں میں سے کوئی شخص مجھ سے کسی چیز کے بارے میں، کسی مسئلے کے بارے میں پوچھ سکے، تو پھر اس وقت میری کیا ذمہ داری ہے، میں کیا کروں؟ اس بارے میں امام علیہ السلام نے عبداللہ ابن ابی یعفور کے سامنے بیان فرمایا کہ جب بھی تمہیں کسی چیز کے بارے میں کوئی سوال کرنا پڑے تو پھر تم پہ یہ ضروری ہے، یہ لازم ہے کہ تم محمد بن مسلم کی طرف رجوع کرو۔ اس کی وجہ بھی امام نے ساتھ بتا دی کہ امام نے محمد بن مسلم کی طرف رجوع کرنے کا حکم کیوں دیا۔ خود امام فرماتے ہیں کیونکہ محمد بن مسلم وہ شخص ہے کہ جس کی طرف میرے بابا یعنی 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام نے، یعنی اس امام کی نگاہ میں اس کی اتنی عزت ہے، اتنا احترام ہے، اور یہ ایسا شخص ہے کہ جس نے میرے بابا یعنی 5ویں امام سے مسائل سیکھے ہیں، تو لہٰذا جب بھی تمہیں کوئی بھی مشکل پیش آئے دین کے معاملات میں تو تم پہ واجب ہے کہ تم محمد بن مسلم کی طرف رجوع کرو۔ تو یہ جتنے بھی قرآنی آیات پیش کی گئی ہیں اور
آئمہ معصومین علیہمُ الصلاۃ کی سیرت کے چند پہلو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ آج کا جو دور ہے اس دور میں ہم معصومین تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے، تو اس دور میں چونکہ امام خود ظاہراً موجود نہیں ہیں، تو لہٰذا امام کے نائبین جو مجتہدین ہیں ان کی طرف ہمیں رجوع کرنا ضروری ہے کہ ہم ان کی طرف رجوع کریں۔ جتنے بھی فروعات ہیں ان میں ہم اس طرح عمل کریں جس طرح مجتہدین کے فتوے ہیں، تب ہی ہماری عبادات رب کی بارگاہ میں قابل قبول ہیں۔ اگر ہم اپنے ہی طور طریقے پہ عبادات انجام دیں گے تو پھر وہ قابل قبول نہیں ہوں گے، کیونکہ خود جیسے کہ معصومین نے بیان فرمایا تقلید کے حوالے سے۔ اب آخر پہ ایک بات کہ تقلید کا جو سلسلہ ہے اس کی ابتدا کب ہوئی ہے؟ جب ائمہ معصومین علیہم السلام کا دور گزر گیا، امام زمانہ عجل اللہ فرج الشریف کی غیبت کا دور شروع ہو گیا، تو پھر اس دور میں امام کی غیبت کے دور میں چونکہ لوگوں کو امام تک رسائی حاصل کرنی مشکل ہو گئی، امام کے پاس آنا مشکل ہو گیا اپنے مسائل کے حل کے لیے، تو اس کے بعد پھر امام کی جگہ امام کے نائبین یعنی مجتہدین آ گئے، اور اسی یعنی امام کی غیبت میں ہی اس سلسلہ تقلید اور مجتہدین کا آغاز ہوا، اور یہ اسی طرح عمومی طور پہ یہ سلسلہ آج تک یہ سلسلہ جاری ہے، اور انشاءاللہ جب تک امام کا ظہور نہیں ہوتا اس وقت تک یہ جاری رہے گا۔ لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار امام زمانہ عجل اللہ فرج شریف کا ظہور جلد جلد فرمائے، اور جتنے بھی طاغوت ہیں، دشمنان اہل بیت ہیں، ان سب کو نیست و نابود فرمائے، ظالمین کو نیست و نابود فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔